الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی پر ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، صدر الائمہ، سید المشائخ حضرت علامہ و مولانا سید خالد اشرف صاحب قبلہ متظلہ العالی. پیر طریقت، رہبر شریعت، نظام ملت حضرت علامہ و مولانا سید نظام اشرف صاحب قبلہ متظلہ الاقدس، سید صلاح الدین اشرف صاحب، سید محی الدین اشرف صاحب قبلہ، و حضرت مولانا سید فیضان اشرف صاحب قبلہ، حضرت مولانا انیس صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام اور حاضرین جلسہ. میں نے ایک طویل آیت کریمہ جو قرآن کی تھی اس کا ایک مختصر سا حصہ اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے. معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو مانے. اللہ کا فیصلہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ کا فیصلہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں بھی کسی اور بات کا ذکر کیا ہے، جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا تمہارے لیے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے نار، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم پر. لیکن جب عبادت کی بات آئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے. جب عبادت کی بات آئی تو کہا میں نے خلق تو میں نے. اور جب رسول اللہ کے ذکر کی بات آئی وہاں یہ نہیں کہا میں نے،
بلکہ یہ کہا کہ ہم نے آگ کو ٹھنڈا کرنا ہوا حضرت ابراہیم پر، تو یہ نہیں کہا میں نے، بلکہ کہا ہم نے اسی طرح فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے جبرائیل کو بھیجا کہ وہ مریم کو پاک بیٹا دے، ہم نے ایک ہے، ہم نے ایک ہے، میں نے، جہاں میں کوئی نہیں، اور جہاں کہا جائے ہم نے دوسرے بھی شامل، تو عبادت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، عبادت فقط خدا کی، اسی لیے کہا میں نے تجھے خلق کیا، میری عبادت کر۔ لیکن جب ذکر رسول کی بات آئی، حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی کرنے کی بات آئی، تو کہا ہم نے، اور جب حضرت مریم کو بیٹا دینا ہوا تو کہا ہم نے۔ جہاں ہم ہو سمجھو کوئی دوسرا وسیلہ ضرور ہے، جہاں ہم ہو وہاں دوسرا وسیلہ ضرور ہے۔ اسی طرح اللہ نے، ہم نے کہا مریم کو بیٹا، یعنی کہ جبرائیل وسیلہ، آگ ٹھنڈی ابراہیم پر، محمد مصطفیٰ وسیلہ، اور ذکر مصطفیٰ بلند ہو، ہم سنی وسیلہ۔ وما خلقت الجن، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فقط اسی کی عبادت کی جائے، کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، فقط اسی کی بندگی کی جائے، کسی دوسرے کی بندگی نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، یہ اللہ کا فیصلہ۔ ایسی نیکی وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کے سامنے ذرہ برابر بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، سر کو جھکاؤ، ان کا احترام کرو، یہ ہمارا نہیں، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ۔ اپنے پروں کو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو ماں باپ کے لیے بچھا دو، یعنی کہ اپنی گردن جھکا دو۔ اس انداز سے جھکانے کا مطلب یہ نہیں غصے میں، من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو کہو مولا ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ ذرا غور کرو، اللہ کا فیصلہ، عبادت ہو اللہ کے لیے، ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ سوال یہ ہے یا اللہ تیری عبادت تو اور چیز ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور چیز ہے، مگر ایک ہی آیت میں عبادت اور ماں باپ کو کیوں جوڑا؟ پتا چلا وہ عبادت قبول نہ کی جائے گی اگر عابد ماں باپ کا احترام نہ کرتا ہو۔ اب ذرا غور کرو، یہ ماں باپ کو اتنی کوالٹی کیوں؟ کیونکہ تمہاری خلقت کا وسیلہ ہے، تمہارے پیدا ہونے کا وسیلہ۔ ارے جو فقط تمہارے پیدا ہونے کا وسیلہ، اس کے بغیر تمہاری عبادت قبول نہیں۔ اور ایک وہ ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے اس کائنات کو میں خلق نہ کرتا، جو پوری کائنات کے پیدا ہونے کا وسیلہ ہے، اگر اس کو عبادت سے نکال دو گے تو تمہاری عبادت بھی جہنم میں جائے گی اور تم بھی جاؤ گے۔ فویل للمصلین۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ۔ سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ پاک ہے وہ ذات
جب کسی بات کا حکم کرتی ہے کن کہتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، پاک ہے اللہ کی ذات، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس جب وہ فیصلہ کرتا ہے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کن اللہ کے فیصلے کا طریقہ ہے۔ کن کہا ہو گیا، کن۔ آپ جب دعا کرتے ہو آپ کی دعا پر بس وہ کہہ دے کن، دعا قبول۔ آپ نے کسی اپنے شیخ سے کہا، انہوں نے دعا کی، جواب میں آیا کن، ہو گیا۔ دعا مستجاب، دعا مقبول۔ ذرا غور تو کرو، دعا کرو گے تو حکم کن آئے گا، ہو جا، تب ہو جاتا ہے۔ واہ میرے آقا، آپ کو صرف دعائی کرنا نہیں ہے، اشارہ کرنا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے۔ اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے، اشارہ کیا سورج پلٹ آیا، اشارہ کیا تو کنگلیوں سے چشمہ جاری، اشارہ کیا سنگریزوں نے کلمہ پڑھا، اشارہ کیا پتھر سلام کرنے لگے، اشارہ کیا درخت بھاگ آیا، اشارہ کیا درخت چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا کن وہ کہتا ہے مگر وہ کن کا مظہر مصطفیٰ ہے۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ فرعون نے پوری طاقت لگائی تھی موسیٰ پیدا نہ ہو، اور اس کا فیصلہ تھا پیدا ہوں گے، اس کا فیصلہ تھا کہ حضرت موسیٰ پیدا ہوں گے۔ 70,000 بچے قتل کر دیے گئے مگر حضرت موسیٰ پیدا ہو کر رہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا جینے نہیں دوں گا، اللہ نے فیصلہ کیا تھا تیرے گھر میں جیے گا۔ فیصلہ دیکھو، دریا کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جدھر دریا بہے اسی طرف سامان بہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب صندوق کو جس میں حضرت موسیٰ تھے پانی پر رکھا، فرعون کا محل اپوزٹ سائڈ تھا، پانی کا بہاؤ ادھر تھا اور محل ادھر تھا۔ اصولی طور پر صندوق کو دریا کے پانی کے ساتھ بہنا چاہیے، نہیں، دریا ادھر جا رہا تھا، صندوق اپوزٹ سائڈ جا رہا تھا۔ کیوں؟ یہ حق کا مزاج ہے جو باطل کا سینہ چیر کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ حق ہے، حق۔ باطل جسے کبھی روک نہیں سکتا، باطل کبھی اسے روک نہیں سکتا۔ خدا کا فیصلہ، خدا کا فیصلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ فرعون کو شک ہوا، کب شک ہوا؟ جب نبی کا ایک گھوسا بڑھا، 5 سال کی عمر ہے، ایک ہاتھ مارا، فرعون کی داڑھی پکڑی، وہ سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اس سے محبت کر رہے ہیں، تھوڑا نیچے کھینچا، جب کھینچا ایک ہاتھ مارا تو سمجھ گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، کبھی داڑھی نہ کھینچتے۔ کیوں کھینچا؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے
کہ میں پاک ہوں، تیری گود ناپاک ہے، یہ پاک جسم ناپاک گود میں کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے اتار، اپنی گود سے مجھے اتار۔ ذرا غور کرو، نبی کسی ناپاک گود میں بھی رہنا پسند نہیں کرتا، تو جس بطن میں مصطفیٰ آئے تھے وہ حضرت آمنہ کتنی پاک ہوگی، وہ حضرت آمنہ کتنی پاک ہوگی۔ طہارت مصطفیٰ کو سمجھو، وہ الگ گفتگو ہے۔ دیکھو خدا کا فیصلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گھوسا مارا، فرعون سمجھ گیا یہ عام بچہ نہیں ہے۔ فوراً شیطان آیا، اس نے کہا بھائی دیکھو یہ وہی ہے، مگر فرعون کہیں نہ کہیں مجبور تھا، ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو کچھ مشیروں نے اسے ایڈوائز دی کہ ایک پلیٹ میں یاقوت کا پتھر رکھو اور آگ کا انگارہ رکھو، بچے کے قریب انگارہ کرو، پتھر کو دور کرو، بچے کے سامنے رکھو۔ بچوں کا مزاج ہوتا ہے جو چیز پہلے آتی ہے اسے وہ پکڑتے ہیں، بعد والی چیز کو بعد میں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اگر اس نے پتھر پکڑا تو سمجھ لو، اگر اس نے پتھر پکڑا، اگر اس نے پتھر پکڑا تو یہ سمجھ لو کہ یہ وہی بچہ ہے جو فرعون کی ہلاکت کا سبب بنے گا، اور اگر اس نے آگ پکڑا تو یہ عام بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے یاقوت پتھر فاصلے پر رکھا گیا، انگارہ قریب، حضرت موسیٰ کا ہاتھ یاقوت پتھر کی طرف بڑھا، لیکن حضرت جبرائیل آئے اور ہاتھ کو آگ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ نے آگ کو اٹھایا، ہاتھ جل گیا، زبان میں رکھا، زبان جل گئی، ہاتھ پر داغ جلنے کا پیدا ہوا، زبان پر گانٹھ پیدا ہو گئی، فرعون مطمئن ہو گیا، حضرت موسیٰ کی جان بچ گئی۔ ذرا غور کرو، یا اللہ تیرا نبی آگ سے کیوں جلا؟ جواب ملے گا ایسے ہی بچانا تھا، مگر گھبراؤ نہیں، میں ہوں مالک موسیٰ کا، میں ہوں اللہ موسیٰ کا۔ ہاتھ میں داغ پیدا ہوا، اسے میں ید پیدا بناؤں گا۔ سورج کی روشنی اس روشنی کے سامنے ٹھنڈی پڑ جائے گی، ٹھنڈی پڑ جائے گی، یہ داغدار نہیں، یہی موسیٰ کا حسن بن جائے گا۔ فرعون نے چاہا کہ جلا دے، اللہ نے اسی میں حسن پیدا کر دیا اور کہا زبان جس پر لقمت پیدا ہوئی گھبرائے نہیں، اسی زبان کو کلیم اللہ بنا دوں گا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ کو جلایا، اور دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ ان کو جب آگ میں پھینکا گیا، آگ میں پھینکا گیا تو آگ گلزار ہو گئی۔ یا اللہ وہاں کیوں نہیں جلایا؟ کچھ تو جل جاتا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کا لباس بھی نہ جلا، لباس بھی نہ جلا، کچھ ضرور جلا تھا۔ کیا جلا تھا؟ نمرود نے ہاتھوں میں رسیاں باندھی تھی، پیروں پر رسیاں باندھی تھی، باندھ کر کے منجنیق سے پھینکا تھا، تو جو رسی نمرود نے باندھی تھی وہ جل گئی۔ یا اللہ وہ کیوں جل گئی؟ کہا جس کو نبی قبول کرتا ہے ہم اسے نہیں جلاتے، جو زبردستی مسلط ہوتے ہیں انہیں جلا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ
توہین مصطفیٰ کرتے ہیں اور دعوی محبت بھی کرتے ہیں، یہ آگ میں جلیں گے۔ اور یاد رکھو ہم وہ ہیں جو مصطفیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں اور یا رسول اللہ کی صدا بھی بلند کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، قبر میں بھی کریں گے، حشر میں بھی کریں گے، جنت میں بھی کریں گے۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، ہر آن ایک نئی شان ہے اس کی۔ اس کا فیصلہ ہے کہ عیسیٰ پیدا ہو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کا فیصلہ ہے آدم و حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں خلق کیا، اس کا فیصلہ یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ جب خانہ کعبہ میں بت آ گئے، اب اس کا فیصلہ ہے یہ بت دور ہو تو محمد کو بھیج دو۔ ذرا غور کیجئے، اس کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ۔ اب آپ دیکھیے اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اللہ نے اسے کتنی عزت دے دی۔ ولی کے ساتھ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اس کی حیات قضائیہ یعنی کس حالت میں وہ بیٹھتا ہے، اپنے کلائیوں کو بچھائے ہوئے پھیلائے ہوئے ادب و احترام سے ولی کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اللہ نے اس ادا کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بھی تم ولی کے سامنے بیٹھو تو کیسا احترام کرو، ذرا یہ اصحاب کہف کے کتے سے سیکھ لو۔ اس کا نام کیا تھا؟ قطمیر۔ کسی بھی کتے کے سامنے قطمیر کہیے، کسی بھی کتے کے سامنے وہ کاٹے گا نہیں۔ جیسے ہی کتا ہے آپ نے کہا قطمیر، کاٹے گا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے ہمارے عظیم رہبر کا نام لے لیا۔ قطمیر ہزاروں برس پہلے اور 2013 کے دور کے کتے اسے پہچان رہے ہیں، اور نسبت ہے، نسبت کس کے ساتھ؟ ولی کے ساتھ۔ ولی کے ساتھ نسبت ہو، ذرا غور کرو، اسی نسبت کا احترام آج کے دور کے کتے کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جنہیں نسبت رسول کا خیال نہیں اور ذکر حسین سے منع کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ذکر حسین سے منع کرتے ہیں، جب امام حسین کا سر مبارک یزید کے محل میں رکھا ہوا تھا، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک یہودی نے دیکھ کر کہا تھا کہ 30 نسلیں گزر گئی، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھوڑے کی نال کو آج بھی محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ اس نال کو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھوڑے سے نسبت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کی گردن کا مذاق اڑایا، جسم کا مذاق اڑایا؟ یقین جانو وہ یزیدیوں کے خیمے میں گیا تھا، اس لیے کہہ رہا تھا کاش یہودی کسی سنی خیمے میں آ جائے اور آ کر ادب کا منظر دیکھے کہ ہم وہ ہیں جو منہ مبارک رسول کا احترام کرتے ہیں، ہم وہ ہیں آج کے دور کی جو نسل رسول ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ جب دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا کہ جنہیں نسل رسول کا اتنا خیال ہے انہیں نواسہ رسول کا کتنا خیال ہوگا۔
ہم ہیں وہ محبت رکھنے والے، وہ عشق رکھنے والے جس کے تعلق سے کہا گیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے محبوب تر بندے ہیں جو بہت زمانہ گزرنے کے بعد بھی مجھ سے شدت سے محبت کریں گے۔ حضرات محترم، تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی عبادت کی جائے۔ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ اور آپ دیکھیں قرآن میں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ایمان لائے نبیین پر نہیں، النبیین پر، یعنی کہ سارے نبیوں پر ہمارا ایمان، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، رسول اللہ تک، ہر ایک پر ہمارا ایمان۔ رسول اللہ سب کے سردار، رسول اللہ سب کے رہبر، رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والے، لیکن دیکھیے کیا مزاج دے رہے ہیں رسول، سب پر ایمان۔ دیکھیے ہمارا کام ہے ہم ہر نبی پر ایمان رکھیں، مگر ہر نبی کا کام ہے کہ وہ مصطفیٰ پر ایمان رکھے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ ہر نبی مصطفیٰ پر ایمان رکھے۔ پتہ چلا حضرت آدم نبی کے مومن، حضرت نوح نبی کے مومن، حضرت ابراہیم نبی کے مومن، حضرت اسماعیل نبی کے مومن، حضرت یسع نبی کے مومن، حضرت داؤد نبی کے مومن، حضرت سلیمان نبی کے مومن، حضرت ہارون نبی کے مومن، حضرت موسیٰ نبی کے مومن، حضرت عیسیٰ نبی کے مومن، حضرت ایوب نبی کے مومن، حضرت یونس نبی کے مومن، اور میرا نبی سارے نبیوں کا امیر المومنین۔ جملہ ہدیہ کر دیا میں نے، سارے نبیوں کا امیر المومنین۔ ذرا غور کریں، یہ نبی ہے، بچہ جب گہوارے سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، چلنے کا شعور حاصل کرتا ہے، 1-2 سال کا ہوتا ہے تو اس کی شرارتیں بہت ڈیولپ کر جاتی ہیں، لیکن گھر کے بڑے بزرگ برا نہیں مانتے، کیونکہ بچہ، کیونکہ یہ بچپن کا جو عالم ہوتا ہے یہ بے شعوری کا عالم ہوتا ہے، نا سمجھی کا عالم ہوتا ہے، نادانی کا عالم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بچے کو کوئی مار دے تو کہا جاتا ہے بچہ ہے، اس کی شرارتیں چھوڑو، ابھی 2 سال کا ہے۔ ایک ہے لاڈ اور ایک ہے پیار۔ اگر بچے کی پرورش جہالت کے تحت ہو اسے لاڈ کہتے ہیں، اور علم کے تحت ہو اسے پیار کہتے ہیں۔ تو بچے سے لاڈ نہ کیا کیجئے، پیار کیا کیجئے۔ تو دوستو، یہ نادانی کا دور، بے شعوری کا دور ہوتا ہے، 1 سال 2 سال۔ مگر ذرا غور کرو، میرا نبی پیدا ہوتے ہی سجدہ کرے اور کلمہ شہادت بلند کرے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ اکبر و کبیرن والحمدللہ کثیرن کی آواز بلند کرے، یہ کہے
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول، اللہ کی اللہ کی بلندی اور کبریائی بہت بلند ہے، تمہارے تصور سے بالا تر، اس کی تعریف بہت زیادہ ہے۔ یہ نبی پیدا ہوتے ہی کہے، معلوم یہ ہوا جو بے شعوری کا زمانہ ہے، لا شعوری کا زمانہ ہے، اس دور میں بھی میرے نبی کو اعلیٰ درجے کا شعور حاصل تھا۔ یہ جملہ ختم نہیں، یہ میرا نقطہ نہیں، نقطہ آگے ہے۔ یہ تو صرف آپ کو لا رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کی طرف، سمجھو تو سنیو میرا نبی ہے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، دنیا میں آئے، رونے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا کی صدا بلند کرنے لگے، اے ہمارے رب، میں نے اپنے جان پر ظلم کیا۔ ذرا غور کرو، روتے 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 ایک دن کہا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ اللہ نے پوچھا، اے آدم تم ان کو کیسے پہچانتے ہو؟ یا اللہ جب تو نے مجھے خلق کیا تھا تو میں نے اس نام کو عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا تھا، تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا یہ تیرا سب سے محبوب کوئی ہے، تیرا سب سے محبوب کوئی ہے، بس اسی کا واسطہ۔ جواب آیا، اے آدم جا، میں نے معاف کر دیا، بات یہ نہیں مجھے کرنی ہے۔ حضرت آدم زمین پر آئے، نہ کسی استاد کے پاس گئے، کیونکہ آدم سب سے پہلے آدمی، تو وہ سب کے استاد، نہ کسی اسکول میں گئے، اسکول کا وجود نہ تھا، ہر چیز کا وجود حضرت آدم کے بعد۔ ارے محروم و شرم کرو، حضرت آدم دنیا میں آتے ہی پڑھنا بھی جانتے ہو، لکھنا بھی جانتے ہو، اور تم یہ کہو میرا نبی ان پڑھ تھا، تم یہ کہو میرا نبی ان پڑھ تھا۔ اب ذرا غور کرو، آدم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے۔ اسماء کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آدم نے تو فقط ناموں کا علم سیکھا تھا، مگر میرا نبی وہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو اللہ نے خلق نہ کیا تھا اور مصطفیٰ کو قرآن پڑھا دیا تھا، مصطفیٰ کو قرآن پڑھا دیا تھا۔ اسی لیے جب میرے نبی کے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تو آواز آتی، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی، اے محبوب جبرائیل کو اپنا کام کر لینے دیا کرو، آگے آگے نہ پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہوا آگے آگے وہی پڑھ سکتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو۔ اب سنو، جو کہے کہ نبی ان پڑھ تھے، سمجھ لو سب سے بڑا ان پڑھ وہی ہے۔ اس لیے دیکھیں قرآن میں یا ایھا الناس انما ضرب فاستمعوا له، کہ اے لوگوں اللہ کچھ مثالیں بیان کرتا ہے کہ اگر تم سب اکٹھا ہو کر اللہ کے سوا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے سوا اگر تم سب اکٹھا ہو کر ایک مکھی کو بنانا چاہو تو نہیں بنا سکتے۔ وہ جو بت ہیں اور وہ جو پوجنے والے سب اکٹھا ہو جائے تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ مکھی کا ذکر کیوں؟ اور بھی تو ادنا مخلوق ہیں،
اور بھی کمزور ترین مخلوق ہے سائنس کے اعتبار سے، اس سے بھی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر مکھی کا ذکر کیوں؟ مکھی کبھی نبی کے بدن پر نہیں بیٹھی، مصطفیٰ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ کیوں نہیں بیٹھی؟ ہمارے جسم پر بیٹھے، تمہارے جسم پر بیٹھے، پھر مصطفیٰ کے بدن پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے؟ مکھی سے پوچھو تو جواب دے گی، تم اور ہو، مصطفیٰ اور ہے، تم اور ہو، مصطفیٰ اور ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں اور کتابوں میں لکھ کر مر گئے کہ نبی ہمارے جیسے، ان سے زیادہ عقل مند تو یہ مکھی ہے، ان سے زیادہ کیریکٹر والی یہ مکھی ہے، ان سے زیادہ کردار والی یہ مکھی ہے۔ اور یہ مکھی اکثر و بیشتر ناک پر ہی بیٹھتی ہے، ایسے تو کہیں بھی بیٹھتی ہے، مگر چہرے میں جس حصے کو چنتی ہے وہ ناک ہے۔ جنہوں نے لکھا نبی ہمارے جیسے، انہی کی ناک پر بیٹھ کر کہتی تھی، بے وقوف، نبی تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری سب سے عزت دار چیز تیری ناک میرے قدموں کے نیچے روندی جا رہی ہے۔ بار بار اعلیٰ حضرت نے خطوط تو بہت لکھے، مگر مکھی کئی بار گئی اور ناک پر لات مار مار کر کہتی رہی، مجھ سے سبق سیکھ، موقع ہے توبہ کر لے، موقع ہے توبہ کر لے، ورنہ کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور ٹھکانہ اچھا بنانا ہے۔ برابری نہ کر، برابری نہ کر، مصطفیٰ کا غلام ہو جا، غلام ہو جا، غلام ہو جا۔ صدیق اکبر سے لے کر آج تک جو بھی علماء حق ہیں، کسی نے نبی سے برابری کی بات نہ کی، ہر ایک نے کہا ہم نبی کے غلام ہیں۔ تو شاعر نے بھی بڑی اچھی بات کہی، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، تو ان کی غلامی میں فائدہ۔ برابری کرنے کی کوشش کرو گے تو نقصان۔ اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو پہچاننا چاہیے۔ میرے نبی تک پہنچنا کوئی دنیا میں ماں کا لال فاطمہ کے لخت جگر کے جیسا نہیں ہو سکتا، حسنین کے جیسا نہیں ہو سکتا، تو حسنین کے جد کریم کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کرو، مان جاؤ، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ کل قیامت کے دن جب ایمان والے چلیں گے، ان کے دائیں جانب نور ہوگا، اسی نور کی روشنی میں وہ چلتے چلے جائیں گے۔ تب یہ نور کا انکار کرنے والے منافق کہیں گے، تھوڑا نور دے دو۔ یہ جو آقا کر چل رہے ہیں، کل محشر میں بھکاری نظر آئیں گے، کل محشر میں یہ بھکاری، اور تم چونکہ مصطفیٰ کے بھکاری ہو، بادشاہ نظر آؤ گے۔ نقتبس من نورکم، تھوڑا لاؤ دے دو نور، تو جواب ملے گا قیل ارجعوا وراءکم، پلٹ کے واپس جاؤ۔
وہ مسلمان جو سچا ایمان والا ہوگا وہ کہے گا پلٹ کے جا فَالْتَمِسُوا نُورًا، ہمیں نور یہاں نہیں ملا، ہم یہ نور وہیں سے لے کر آئے ہیں۔ یہ نور یہ نور ہمیں یہاں معاشر میں نہیں وہیں سے لے کر آئے ہیں، پلٹ کر جاؤ وہیں سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ جہاں ملا تو اسلام کو نور مانتا تھا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اسلام کو نور مانتا تھا، ہدی و نور، ہدایت کو نور مانتا تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن کو نور مانتا تھا، لیکن جب بات یہاں آتی تھی قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، رسول اللہ نور ہے تو بھاگتا تھا، آج بھی بھاگ۔ کل جب یہ آیت پر تو بھاگتا تھا تو آج بھی بھاگ، آج بھی بھاگ، تو نور اسی کو ملے گا جو مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں، نور اسی کو ملے گا۔ ارے میرا نبی تو ایسا نور ہے کہ نور بھی نبی کے بغیر بے نور، یہ نور بھی نبی کی وجہ سے نور والا آیا ہے، کیسا نور لایا ہے، یہ نبی ہے نبی۔ تم نے سمجھا ہی نہیں قرآن پڑھ کر کے کہ مصطفیٰ ہے کیا۔ اب نور اگر چاہیے تو ہم کس سے پوچھیں کہ ہمیں اس نوری کنیکشن کہاں سے ملے گا؟ تو بریلی کے تاجدار نے بریلی سے فیصلہ کیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے وہ نور، تیرا سب گھرانا نور کا۔ ذرا غور کرو، حضرت آدم علیہ السلام آتے ہی پڑھنا لکھنا جانتے ہو، مگر میرا نبی ان سے پڑھے؟ میرا نبی وہ قرآن اسی لیے ہوا ہے کیونکہ مصطفیٰ نے پڑھا ہے۔ قرآن کہتے ہی اسے جو پڑھا ہوا ہو، اور جب یہ نازل ہوا تب قرآن تھا، معلوم ہوا پہلے سے کسی نے پڑھا ہے تب یہ قرآن ہوا ہے۔ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اور واسطہ محمد کا بخش دے مولا۔ یہ حضرت آدم نے پہلا درس تقویٰ دیا تھا، متقی وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے وسیلے کو لے کر چلے گا۔ ذرا غور کرو، اور شیطان حضرت آدم آئے، خلافت نہیں چھینی گئی، خلافت نہیں چھینی گئی، خلیفہ بن کر آئے، خلیفہ تھے، اور شیطان سے کہا فاخرج، نکل انکا من الصاغرین۔ عجیب آیت ہے خدا کی قسم، نکل، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ یا اللہ اس وقت وہ اکیلا تھا، دو چار ہوتے ہیں تب کہا جاتا ہے تم کمینوں میں سے کمینے ہو، ذلیلوں میں سے، دو چار میں سے ایک تم بھی ہو، مگر اس وقت تو مولا وہ اکیلا تھا، پھر بھی تو کہہ رہا ہے ذلیلوں میں سے تو ایک ذلیل، نکل۔ پتا چلا اس وقت تو وہ اکیلا تھا، مگر اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اس کے جیسے ذلیل بہت آئیں گے جو عظمت مصطفیٰ کا انکار کریں گے۔ ذلیلوں میں سے جو نبی کی تعظیم نہ کرے
وہ شیطان جیسے ذلیلوں میں سے ذلیلوں میں سے. اور دیکھیے حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، عاجزی سر جھکائے ہوئے، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا. ذرا غور کریں، ایک دم سر جھکائے ہوئے عاجزی کے ساری. اور وہ جب آیا تو کہا ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے دھوکہ دیا. شیطان اسی کو کہتے ہیں جو سرکش بنا دے، سرکش بنا دے. دیکھیے اذ قال للانسان اکفر، یہ انسانوں سے کہتا ہے کافر ہو جاؤ. فلما کفر، اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے قال انی بریء منک، یہ کہتا اب میں تجھ سے فری ہوں، تو جانے تیرا کام جانے. انی اخاف اللہ، اس کی بدماشی دیکھیے. پھر کہتا ہے کافر بناتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے عالم کا رب ہے. تو شیطان پہلے کافر بناتا ہے، کافر بنا کر پھر بھاگ جاتا ہے، جہنم تک پہنچاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، کہتا تیرا معاملہ تو جانے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. مگر ذرا غور کرو، شیطان وہ ہے جو تمہیں ایمان سے ہٹائے اور بھاگ جائے، اور میرا نبی وہ ہے ایک بار کلمہ پڑھ لو اس کی غلامی میں آ جاؤ تو یہاں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، حشر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، پل صراط پر بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. آ میرے غلام میری پناہ میں آ جا، آ میرے غلام میری پناہ میں آ جا. خدا کی قسم بار بار یہ جملہ دہرانے کو جی چاہتا ہے کہ سنو، میرے نبی نے خود سے کبھی کچھ نہ مانگا. ہر نبی نے مانگا، کسی نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ہب لی ملکا لا ینبغی، رب اغفر لی ولوالدی. کسی نے کہا میرے والدین کو بخش، کسی نے کہا سلطنت عطا کر، کسی نے کہا اولاد عطا کر. مگر میرے نبی نے خود سے کبھی نہ مانگا. جب اللہ نے کہا قل رب ادخلنی، محبوب مانگو تب مانگا، قل لا اسألکم، محبوب مانگو تب مانگا. ایسے خود سے نہ مانگا، خود سے. اور ذرا غور کرو، یہاں تک کہ حسنین امام حسین کی شہادت کا ذکر آیا حسین کے بچپن میں، تب بھی یہ نہ کہا یا اللہ حسین کو کربلا میں بچا. ذرا غور کرو، دعا کرتے حسین بچتے، مگر نہیں، وہاں فلسفہ دوسرا تھا، وہاں بات دوسری تھی. مگر نبی نے خود سے کبھی نہ مانگا، جب بھی مانگا تو یہی کہا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یا اللہ امتی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. میرے نبی نے اس دنیا میں جب تک رہے امتی 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 کی صدا بلند کرتے رہے. آج ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں مسجد اشرف العلماء کی چھاؤں میں کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کی صدا بلند کرتے رہیں گے. نبی یہ صدا کبھی نہ چھوڑیں گے، اپنے قلب و جگر میں نبی کی محبت کو بسائیں گے، کبھی اپنے نبی سے الگ نہ ہوں گے. تو شیطان تو چھوڑ دیتا ہے
مگر میرا نبی کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کل قیامت کے دن اے نبی تمہارا رب تمہیں رسوا نہیں کرے گا. یہ رسوا نہیں کرنے کا معنی کیا ہے؟ محبوب جس کے بارے میں کہہ دیں گے یا اللہ اسے جنت میں ڈال دے، وہ جنتی ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. مگر ماننا یہی سے پڑے گا، ماننا یہی سے پڑے گا. اور یاد رکھو شیطان نے کہا رب بما اغویتنی، تو نے مجھے بہکا دیا. بعض لوگ ایسے ہیں جو خطا کرتے ہیں، کہتے ہیں مقدر میں لکھا ہوا تھا. اپنی خطا کی نسبت خدا کی طرف کرنے والا شیطان ہے. یہ قرآن میں بتا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے جو حضرت آدم نے ہمیں سکھایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا. اپنے سروں کو بس جھکائے رکھو، اپنے سروں کو جھکائے رکھو. حضرت آدم علیہ السلام بنے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جاؤ جنت میں تم رہو، تمہاری بیوی رہے. جب بنایا اللہ نے کہا جاؤ تم رہو، تمہاری بیوی رہے، تم وہاں سکونت اختیار کرو. سکونت کہیں بھی اختیار کی جا سکتی ہے، اپنی پراپرٹی ہو یا اپنی پراپرٹی نہ بھی ہو. اللہ نے کہا جاؤ جاؤ سکونت اختیار کرو. سکونت، وہاں ٹھہر جاؤ. اب ذرا غور تو کیجئے، حضرت فاطمہ زہرا کی شادی کے لیے جوڑا آئے تو جنت سے آئے، جوڑا آئے جنت سے آئے. رسول اللہ کہے میں ہاتھ بڑھاؤں تو جنت کے پھل توڑ لوں. ذرا غور کیجئے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حق کے سکونت دیا. تم ٹھہر سکتے ہو، رہ سکتے ہو، مگر حکومت تمہاری نہیں ہے، حکومت کسی اور کی ہے. حکومت کس کی ہے؟ تو یہ بات بھی اعلیٰ حضرت نے بتایا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. آدم کو حق سکونت ہے، مصطفیٰ کو حق حکومت ہے. جسے چاہے جنت میں ڈال دے، تو اگر جنتی بن کر رہنا چاہتے ہو بس مصطفیٰ مصطفیٰ یا نبی کرتے چلے جاؤ. اور یا نبی کرنے کے لیے اولاد نبی سے جڑ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. لائق مبارکباد ہو تم سب جو عرس اشرف العلماء کر رہے ہو. اولاد رسول کے ذریعے تم رسول سے جڑو گے، اور جب رسول سے جڑ جاؤ گے نہ یہاں رسوا ہوگے نہ وہاں رسوا ہوگے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.